اب ظاہر ہے پی آئی اے کا بہت بڑا سانحہ ہوا. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ میں پریٹینڈ کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں کسی بھی قسم کا ایویشن ایکسپرٹ ہوں. ابھی رپورٹس آنی باقی ہیں تو ہم انتظار کریں گے اس کا. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوئی, میں اپنے آپ کو پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا مینگو مین بولتا ہوں, عام آدمی مینگو مین. ہمارے پروڈیوسر کو بہت برا لگتا ہے میں اپنے آپ کو مینگو مین بولتا ہوں. تو میری نظر اکثر عام لوگوں کے اوپر رہتی ہے اور عام لوگوں کا کیا رد عمل رہا انسیڈنٹس کے اوپر, اور اس کے اوپر آج تھوڑی سی ہم لوگ بات چیت کریں گے. سیدھی سی بات ہے, بہت زیادہ افسوس ہوا دیکھ کے کہ جو سانحہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو اس کا آفٹر میتھ ہوا, اس کے بعد جو ہوا. ظاہر ہے سانحہ ہوا, کراچی کے لوگوں نے, ماڈل ٹاؤن کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, والنٹیئرز آگے چلے گئے. میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے, تو اس میں بتایا ہوا تھا کہ وہ آگ جیسا پانی ہو رہا تھا مگر اس میں بھی لوگ چلے گئے اور ریسکیو کا کام جاری تھا. ایک پہلو تو یہ ہے ہمارا, مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ عید سے ایک دن پہلے سانحہ ہوا اور اگلے دن ہم یہ سب کچھ بھول کے بیٹھے ہوئے تھے. عام لوگ, عام آدمی جس کا میں نے آپ کو بتایا, رنگ برنگے لباسوں میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں, اپنی عید منا رہے ہیں. لوگ ہمارے لوگ تھے. یہ چیز ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی. آپ نے, میں نے زندگی کے کسی نہ کسی ٹائم پہ پی آئی اے میں سفر کیا ہے. ہمارا کوئی بھی پیارا اس فلائٹ میں ہو سکتا تھا. تھوڑا سا احساس کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹی اے میں میں دیکھ رہا تھا لوگ فل آن عید منا رہے ہیں. اب لوگ اکثر کہیں گے تو کیا ہم اپنی عید چھوڑ دیں کیا, مگر لوگ ہمارے لوگ تھے. تو تھوڑا سا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اب عام لوگوں کا تو صحیح, ابھی میں جو رپورٹ میں نے کھولی اس میں جو جے ڈی سی والے بھائی ہیں ہمارے, ظفر عباس صاحب, اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے ان کو, کافی کام کر رہے ہیں وہ, اور فیصل عیدی صاحب پی آئی اے کے سلسلے میں. ظفر عباس بھائی وائرل ویڈیو تھا, اس میں بتا رہے تھے کہ بھائی کوئی جا کے ان لوگوں کو پوچھ لو, ان کی عیادت کر لو, ان کے یہاں بھی عید ہوئی ہے. پی آئی اے سے لے کر سیاسی لیڈران تک, بڑے لیڈران تک, کسی نے ان کو کال نہیں کی, کسی نے ان کی عیادت نہیں کی. پاکستان میں ہمارا یہ کلچر ہے کہ جب بھی کسی کے انتقال ہو جاتے تو پہلی عید کو اس کے یہاں جایا جاتا ہے, عیادت کی جائے. ایسا کچھ نہیں تھا, اور وہ لوگ بیچارے بھٹکے گھوم رہے تھے ادھر ادھر. اور ابھی تک جو آخری رپورٹ آئی ہے میں دیکھ رہا تھا, قائم علی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ 75 لاشوں کی نشاندہی ہو گئی ہے آؤٹ آف 97. جتنا ٹائم گزر چکا ہے وہ, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک لوگوں کو ان کی اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں ملی. پیاروں کی لاشوں کے لیے وہ در در بھٹک رہے ہیں. تو اب ہم, کوئی رسپانس نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے لائن اپ کی ہوئی ہے, اس میں بھی جو صاحبہ بات کری ہوئی کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی بتانے کے لیے, کوئی جواب دینے کے لیے ایجنسی تیار نہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں پاسپورٹ آفس کے چکر لگائے ہیں, آپ نے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے چکر لگائے, آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں. کیونکہ 10 چکر لگائے بغیر اور 10-12 لوگوں کے پاس جائے بغیر ہمارا کام تو ہوتا نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی 2020 میں بھی اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہاں جب جی ٹی اے میں ایک میرے پاس جو چیک آتا ہے اس کو میں اسکین کرتا ہوں اپنے موبائل میں, اور وہ میرے بینک میں 5 سیکنڈ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے. میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں, میں آن لائن اپلائی کر دیتا ہوں, گھر آ جاتا ہے میرے. بڑی ایک تو افسوسناک بات ہے, اور اوپر سے سمجھ میں نہیں آتا کہ سچویشن جو ہے وہ. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں, اکثر ویڈیوز میں نے دیکھے کہ جناب پی آئی اے تو نمبر 40 ہے یا 45 ان ٹرمز آف ایکسیڈنٹس, باقی جو ملک ہیں اس میں دیکھیں کتنے سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں کمپیئر کرنا ضروری ہے باقی ملکوں سے, جو کہ پی آئی اے نے باقی لوگوں سے کمپیئر کرنا ہے؟ از ون ایکسیڈنٹ ٹو مچ؟ 10 سال میں اگر ایک ہو جاتا ہے, 10 سال میں اگر ایک بار 97 لوگ جن کو کہا جا رہا ہے کہ شہید ہوتے ہیں, تو کیا از دیٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس؟ ہمارا پڑوسی ملک ہے یو ایس, اس میں ابھی ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پورا ملک کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے 97 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی کھڑا ہونے کے تیار نہیں ہے. اٹس بزنس ایز یوزول. یہ ابھی ہوا تھا, جنید جمشید صاحب کا واقعہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں. اس کے بعد پھر یوتھ سمٹ کے لوگ تھے, ان کا پھر پی آئی اے میں, یہ اب تیسرا ہے, مگر کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اب اگر میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا, اگر رائٹ ہینڈ پہ جو چارٹ میں نے نکالا تھا اگر دکھا پائیں پلیز, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں بات کیا کر رہا ہوں. بیسکلی جو چارٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ جو ایرر تھا
وہ کس کا تھا. زیادہ تر جو پرسنٹیج آپ دیکھیں گے چارٹ کے اندر، اگر الٹے ہاتھ پہ آ رہا ہو، بالکل الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، زیادہ تر جو پلین کریشز ہوتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے تو پائلٹ کی یا ٹیکنیکل فالٹ ہوتی ہے جہاز کی. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس چارٹ میں بھی یہی بتایا گیا ہے. شروع سے ڈیٹا یہ لیا گیا ہے اور اس میں یہی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہی دو وجوہات ہوتی ہیں. جب بھی ایئرپلین انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اسی بات کی یہاں پہ نشاندہی ہوئی ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو پلین کریشز ہوتے ہیں اس میں تیسرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک پائلٹ ایرر، دوسرا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے. اور اسی لیے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیکنیکل مسئلہ تھا. یہ آپ 1950 سے دیکھ رہے ہیں، 50% آف ٹائم پائلٹ ایرر آلموسٹ، اور 23% ٹائم اٹ واز اے مکینیکل ایرر. تو 75% تو یہیں پر ہو گیا، 3/4. یہی دو مسئلے ہیں. اب پی آئی اے والے کہہ رہے ہیں جناب ہمارا جہاز بالکل صحیح تھا، پائلٹ کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ بالکل صحیح تھے. غلط کون ہے؟ غلط عوام ہے میرے خیال سے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں ہمیں اصل میں دو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بڑی مشکل سے کامیاب ہوں گے. ایک وہ جو ماضی میں دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مستقبل میں دیکھتے رہتے ہیں. مستقبل میں کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو خیالی پلاؤ بناتے ہیں کہ جناب یہاں ہو جائے گا، میں کر لوں گا، اچھے دن آ جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے، ٹٹول کے دیکھیے گا. ہم لوگ ہیں، ہمیں ماضی میں رہنے کا بڑا شوق ہے کہ جناب جو وہ جیکلین کینیڈی تھی، انہوں نے کہا کہ پی آئی اے از اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. او بھائی یہ تو پوچھو آج جو فرسٹ لیڈی ہے میلانیا ٹرمپ، وہ کیا کہہ رہی ہے پی آئی اے کے بارے میں؟ اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے پی آئی اے کے بارے میں؟ مگر ہم ماضی میں خوش ہیں. جیکلین کینیڈی نے کہا تھا، باقی سب جائیں بھاڑ میں. اب ہمیں پتہ ہے پرانے چیزیں اٹھا کے ہم نکالے. ابن سینا کے زبردست، جس سے نا وہ زبردست کتابیں لکھتا تھا، بک آف ہیلنگ لکھی ہے ابن سینا نے. مسلمان چاہے ہوئے تھے. آج کل تو سب بیٹھ کے جان سینا کو دیکھ رہے ہیں مسلمان. آج کی بات کرو نا، 1400 سال کی پہلے کی بات کرنا بند کریں. آج بتائیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج تو ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ صبح میں ہم لوگ مہندی کے شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں مارننگ ٹیلی کاسٹ میں، اور شام میں بے وفا بیگمات کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. لوگوں سے بات کرو، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ بھائی ہمارے دادا جو تھے پارٹیشن سے پہلے سونے کا کاروبار تھا. آج کل ان لوگوں کا سونے کا ہی کاروبار ہے، 17 گھنٹے سوتے ہیں گھر میں وہ. تو آج میں جینا سیکھیں. آج بتائیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آج کا کیا پلان ہے، اور اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جے ڈی سی اور ای ڈی صاحب کا میں نے ذکر کر دیا. یہ تو شکر ہے کہ اس طرح کے ادارے ہمارے ملک میں ہیں، ہماری قسمت اچھی ہے. ورنہ گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، آگے کیا کرنا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ کچھ سلسلہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کوئین کے وفادار ہو جاتے ہیں. ہم مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو شیخ کے وفادار ہو جاتے ہیں. ملک کا وفادار کوئی نہیں ہو پایا ابھی تک. اور وہ کیوں نہیں ہو پایا؟ اب آپ اور میں بیٹھ کے اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیوں نہیں ہے. جو سچائی ہے وہ کرپشن ہے، ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے. مگر ہم نے کرپشن کے جو صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، وہ 1-2 لوگوں کو قرار دے دیا. یہی لوگ کرپٹ ہیں، باقی ہم تو بالکل ٹھیک ہے. کرپشن آپ کے آس پاس ہر جگہ ہے. اگر آپ نے 10 روپے بھی کسی کو دیے ہیں رشوت کے نام پہ تو آپ بھی کرپٹ ہیں. آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں سب کو مل کے اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. 9 to 5 جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب آج کل تو سب ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں 9 to 5 آنیسٹلی کون گھنٹے گنتا ہے؟ اگر سامنے کیمرہ نہیں لگا ہوا تو اس کے بعد پھر یہ سارے لوگ حج پہ اس پیسے سے جا رہے ہوں گے. الگ ڈسکشن ہے، خیر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اور پی آئی اے کا بھی یہی حال ہے کہ آپ دیکھیں آج کا رزلٹ کیا ہے. جتنے بھی فائٹرز ہوتے ہیں، MMA فائٹرز یا باکسرز ہوتے ہیں، ان کا کو کہا جاتا ہے یو آر اونلی ایز گڈ ایز یور لاسٹ فائٹ. اگر آپ کی آخری فائٹ میں آپ جیتیں تو یو آر اے ونر. آخری فائٹ میں اگر آپ ہاریں یو آر اے لوزر. اور یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. مائک ٹائسن بسٹر ڈگلس نے ہرایا، بیٹھ گیا بالکل، اس کے بعد اٹھ ہی نہیں پایا. اس سے پہلے فاتح تھے وہ صاحب، زبردست قسم کا نام تھا مائک ٹائسن. رونڈا راؤزی، اس کو ہولی ہومز نے ہرایا، بیٹھ گئی. رونڈا راؤزی کا پتہ ہی نہیں اس کے بعد پھر کہاں گئی. تو جو آپ کا آخری پرفارمنس ہوتی ہے اسی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. ماضی میں ہم نہ جائیں، ماضی میں نہ رہیں. تو یہی حال ارطغرل کا ہے. ہر کوئی بیٹھ کے ارطغرل دیکھ رہا ہے، اور ماضی میں ہم لوگ کتنے عظیم ہوتے تھے. آج تو دیکھو بھائی، آج کہاں ہو؟ آج بتا دیں آپ مجھے ماڈرن ڈے ارطغرل کہاں پر ہے؟
کون سا ایسا مسلمان یہیں پر جی ٹی کی بات کر لیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے کوئی ایک گورا بھی اسلام قبول کرے. خیر اگین اس کی ڈفرینٹ ڈسکشن میں ہم لوگ چلے جائیں گے. ہمارے ہی چینل پہ ابھی کچھ دن پہلے آصف صاحب کا پروگرام آیا تھا, اس میں انہوں نے ایگزامپل دی تھی سلی کی, جو یو ایس بیسڈ مووی تھی. وہ تو یو ایس بیسڈ تھی, میں ایگزامپل یہاں پہ آج نکال کے لے کر آیا تھا اسی عظیم ملک کی, کینیڈا کی. یہاں پہ تقریباً یہ بات ہے کچھ مڈ 1900s کی, جو گوگل کر لیجیے ایئر کینیڈا فلائٹ 143. اس میں کیا خاص بات تھی ایئر کینیڈا فلائٹ 143 میں؟ ہوا کیا کہ مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایئر کینیڈا فلائٹ 143 یہ اڑی مونٹریال سے البرٹا کی طرف جا رہی تھی. راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا. اب یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا جہاز کا بھی, اور یہ پائلٹ کی بھی غلطی تھی کہ اس نے ری چیک نہیں کیا, کیونکہ پائلٹ کو بتایا تھا. پائلٹ تھے جناب کیپٹن پیئرسن صاحب, وہ ایئرپورٹ پیئرسن ایئرپورٹ والے نہیں, ان کا کوئی دوسرے پیئرسن, کوئی دوسرا شجرہ نسب تھا ان کا. کیپٹن پیئرسن تھے, ان کے ساتھ ان کے فرسٹ آفیسر تھے کوئنٹل. پلین میں پیٹرول ختم ہو گیا پہلے ہاف میں. اب کیا کیا جائے؟ دونوں نے مہارت سے پلین کو اتار دیا ایئر بیس میں گلائڈ کر کے, اور اس بات کو کہا گیا گملی گلائڈر, کیونکہ گملی ایئر بیس کا نام تھا. گلائڈ کرتے ہوئے مہارت, سب پیسنجر بچ گئے, سب کے سب پیسنجر بچ گئے تھے, ایک بھی نہ زخمی تک نہیں ہوا, مرنا تو دور کی بات ہے. مگر جو ایویشن اتھارٹی تھی, جو ایئر کینیڈا تھی, 6 منتھ کے لیے ڈیموٹ کیا تھا کیپٹن پیئرسن کو, اور فرسٹ آفیسر کوئنٹل کو 2 منتھ کی سسپینشن دی تھی. اس کے بعد ریوارڈ الگ ملے ان لوگوں کو, کیونکہ ظاہر ہے مہارت کا کام ہے, جب جہاز کا پیٹرول ختم ہو جائے تو گلائڈ کر کے نیچے اتارنا. سسپینشن اپنی جگہ پر ہے, مگر سسپینڈ کیا, سزا الگ ملی, انعام الگ ملا. ہمارے یہاں جناب وہ جزا اور سزا کا حساب ہی نہیں ہے.